हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शन नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सो गाइस हम टाइम ज़ाया के बगैर आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 48 अज कलम बाय रिहाम राइट्स। खान हवेली को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। हवेली के चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी जो हवेली को पूरे इलाका में एक जगमगाते हुए जुगनू की तरह दिखा रही थी। हर तरफ रंगो नूर था, तेज खूबसूरत रोशनी, गुलाब के फूलों से सजी हवेली और खुशबू से मतर फिजा माहौल को और खुशगवार बना रही थी। हवेली के पिछले लॉन में मर्दों के लिए इंतज़ाम किया गया था जबकि औरतों के लिए हवेली के अंदर ही इंतज़ाम था। मुख्तलिफ पकवान बन रहे थे जिनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, जिनमें पश्तून रवायती खाने शामिल थे। सारे मर्द फायरिंग करने में मसरूफ़ थे जबकि औरतें अंदर ढोलक बजाती शादी के गीत गा रही थी। फजर अपने कमरे में अब मुकम्मल तौर पर तैयार थी। ब्यूटिशियन उसे तैयार करने के बाद अब हाले के कमरे में जा चुकी थी। फजर आईने के सामने खड़ी अपना दुपट्टा सेट कर रही थी जब अरशमान खानज़ादा, जो नीचे सारी तैयारियां मुकम्मल करवाने के बाद ऊपर खुद तैयार होने के लिए आया था, सामने फजर को नारंगी और मस्टर्ड कलर के लहंगे में देखकर अपनी जगह पर ठहर गया था। फूलों की ज्वेलरी पहने इस वक्त वो सरसों का फूल ही लग रही थी। लाइट से मेकअप में उसका हुस्न और निखरा था। वो आईने के सामने खड़ी थी, उसके हाथों में मेहंदी का रंग अभी तक ताज़ा था और वो अपने ख्यालों में मोह थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता और अरशमान खानज़ादा अंदर आया था। खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके फजर ने पीछे मुड़कर देखा था। अरशमान खानज़ादा, जो उसके आईने में नज़र आते अक्स पर नज़रें गाड़े खड़ा था। उसके रुख मोड़ने पर उसको अपनी सांस रुकती महसूस हुई थी। गले में गिल्टी उभर कर मद्दम हुई थी। सुबह ही तो उसने जो शॉपिंग उसके लिए की थी उसे दिखाई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। यह ड्रेस देखकर उसे पहली नज़र में ही लगा था कि उसकी खानम इसमें खूब जचेगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो इस ड्रेस में उसकी जान ही निकाल लेगी। अरशमान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता फजर की तरफ बढ़ा था जबकि फजर उसको खुद पर से नज़रें भी हटाते ना देख शर्म से नज़रें झुकाई थी। अरशमान खानज़ादा उसके सामने आकर खड़ा हुआ था और उसको ठोड़ी से पकड़ता उसका चेहरा ऊपर उठाया था। कौन कौन सा रंग नहीं उसको उसके चेहरे पर नज़र आया था। अपनी बीवी होने का रंग, दुल्हन का रंग, माँ बनने की खुशी का रंग, इन सारे रंगों से उसका चेहरा जगमगा रहा था जबकि उसकी तपिश ज़दा नज़रों पर फजर का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। माशाल्लाह वाल्ला खानम, मेरे लिए सजी हो तो आज मुझे अपना आप बहुत मोतबर लग रहा है। ऐसे लगता है कि चांद आसमान से मेरे आंगन में उतर आया हो। अरशमान खानज़ादा ने उसकी समंदर सी नीली आंखों में देखते कहा था तो उसकी तारीफ पर फजर का चेहरा सेब की तरह सुर्ख हुआ था। अरशमान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने नज़दीक किया था। उसके बदन से उठती खुशबू अरशमान खानज़ादा को पागल कर रही थी। जानम, अगर तुम्हारे श्रृंगार के ख़राब होने का डर ना होता तो इस वक्त मैं तुम्हें ज़रूर बताता कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अरशमान खानज़ादा ने उसके कान के पास झुकते सरगोशी की थी। उसकी आंखों में खुशी का एक हल्का सा तासुर था और चेहरे पर एक नरगिसी मुस्कुराहट थी। गोहा वो जानती हो कि आज का दिन ख़ास है और इस लम्हे में
ارشمان کا سامنا اس کے دل کی دھڑکن تیز کر رہا تھا۔ ارشمان خانزادہ کے لیے اپنی شدت پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ ارشمان خانزادہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ ان پر لگی مہندی کو دیکھ کر اس نے باری باری ان پر اپنے لب رکھے تھے۔ میرا نام نہیں لکھوایا کیا؟ ارشمان نے اس کے ہاتھوں میں اپنے نام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، ڈھونڈنے کا موقع آپ کو پھر ملے گا۔ فجر نے اپنے ہاتھ جلدی سے کھینچتے پیچھے کیے تھے تو اس کی حرکت پر ارشمان خانزادہ کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ میری جان، جس وقت تم مجھے موقع دینے کی بات کر رہی ہو اس وقت آپ کو میٹھی سزا بھی ملے گی۔ ارشمان نے اس کو گلے لگاتے پھر بے باک سرگوشی کی تھی جس پر فجر کان کی لوموں تک سرخ ہوئی تھی۔ آپ بھی نہ، فجر نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے کہا تھا۔ ارشمان خانزادہ نے عقیدت سے فجر کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ میری زندگی میں آنے کے لیے اور مجھے خوبصورت برکت دینے کے لیے بہت شکریہ میری جان۔ ارشمان خانزادہ نے اس کو سختی سے خود میں بھیجتے اس کے سر پر لب رکھتے کہا تھا۔ تھوڑی دیر خوبصورت باتیں اور وعدے کرنے کے بعد ارشمان خانزادہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا تیار ہونے کے لیے جا چکا تھا۔ ارشمان خانزادہ کو لگا تھا کہ فجر اب تک نیچے نہیں گئی ہوگی، لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو اس کو وہاں نہ پا کر بدمزہ ہوا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی نگہت بیگم اور فجر کی کزنز اسے نیچے لے جا چکی تھی۔ منال اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کپڑے پاس ہی پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ بالکل بھی باہر نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ وہ صبح سے احان خانزادہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بری طرح اگنور کر رہا تھا۔ یہی بات منال کو غمگین کر رہی تھی۔ سارے گلے شکوے دور جا سوئے تھے۔ اس وقت تو محبوب میں ناراض تھا۔ اس بات کا غم ہر چیز پر باری تھا۔ منال گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب فضیلہ بیگم دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ خدا کا خوف کرو منال، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بھابی کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تم ان کے ساتھ فجر کو نیچے لے کر آؤ گے، لیکن تم تو ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی۔ تمہارا انتظار کر کہ اب وہ خود ہی اس کو لینے جا چکی ہیں۔ اماں، میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، منال نے گھٹنوں میں سر دیے ہی جواب دیا تھا۔ منال، تم جتنی ہی سوبر اور بات ماننے والی بیٹی تھے، اب اتنا ہی مجھے تنگ کر رہی ہو۔ اٹھو اور جا کر چینج کرو۔ فضیلہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ اماں، منال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اماں کی بچی، چپ کر اور جا کر تیار ہو، اب حالے کو تم ہی نیچے لے کر آنا۔ منال کپڑے پکڑتے بے دلی سے تیار ہونے جا چکی تھی، جبکہ فضیلہ بیگم اس کی جویلری اور جوتا نکال کر جا چکی تھی۔ منال تیار ہو کر حالے کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اس کی نظر احان خانزادہ پر پڑی تھی۔ سفید سوٹ پر ڈارک براؤن کلر کے اجرک لیے وہ اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کرتا پیچھے کی طرف مڑا تھا، اپنے سامنے منال کو دیکھ کر چونکا تھا۔ مسٹرڈ اور براؤن کلر کی پٹھانی فراک میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ دوپٹے کو اچھے سے سیٹ کیے بالوں کو کمر پر چھوڑے اور لائٹ سے میک اپ میں وہ بالکل چھو لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر نظریں گاڑے ایک دوسرے کو نہارنے میں مصروف تھے جب ایان نے پاس سے گزرتے کھانستے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ اس کے کھانسنے کی آواز پر دونوں ہڑبڑاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ لالا، بس ایک رات صبر کر لیں، اس کے بعد آپ کو بنا کسی کے ڈر کے تاڑنے کا لائسنس مل جائے گا۔ ایان خانزادہ نے احان کی طرف جھکتے سرگوشی کی تھی، لیکن یہ سرگوشی اتنی اونچی ضرور تھی کہ منال آسانی سے سن سکتی تھی۔ اس کی بات پر منال کانوں تک سرخ پڑتے حالے کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔
مجھے تو لائسنس مل جائے گا، لیکن تمہیں مل چکا ہے تو اس کا استعمال اچھے سے کرنا سیکھو۔ یوں اگر سب کے سامنے ہونٹوں پر لپسٹک کے نشان لیے پھرو گے تو تمہارا لائسنس کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ احان خانزادہ نے اس کے لبوں پر لگی لپسٹک دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ اب ہڑبڑانے کی باری ایان کی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جیب میں سے رومال نکالتا اپنے ہونٹ صاف کر گیا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر احان خانزادہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا نیچے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جو حالے کو بری طرح سے سرخ کر کے آیا تھا، اب خود اس کا چہرہ دھواں چھوڑ رہا تھا۔ ایان اپنی خجلت کو دور کرتا احان خانزادہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگ حاکم خان اور ارباز خان کو دیکھتے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ لڑکیوں نے مہندی میں کافی ہلا گلا کیا تھا۔ اب ساری تھکی ماندی پڑ رہی تھی، لیکن سارے مرد اس وقت لون میں جمع تھے۔ ان کی محفل ابھی بھی جمے ہوئے تھی اور یہ شاید رات دیر تک چلتی رہنی تھی۔ منال اس وقت چھت پر کھڑی دور سے احان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت شیڈ کے ہولے میں کھڑی تھی تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسے لگا تھا کہ شاید ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اس کی تعریف کرے گا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے گا۔ مہندی لگوانے کے لیے ایان اور ارشمان خانزادہ تھوڑی دیر کے لیے زنان خانے میں آئے تھے، لیکن منال کی نظریں جس کی منتظر تھی اس نے دوبارہ جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی نظروں سے بے نیاز ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ لیکن وہ ایک دم رکا تھا۔ احان خانزادہ کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کو اپنا بھرم سمجھتا دوبارہ فائرنگ کرنے کی بجائے کھانے والے ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ سب کھانا کھا چکے تھے، لیکن احان خانزادہ کسی کام کی وجہ سے المیر خان کے ساتھ ڈیرے پر گیا تھا۔ ایان اور ارشمان بھی اس سے لڑ رہے تھے کہ اس نے انہیں اندر مہندی کی رسم میں جوائن نہیں کیا۔ احان خانزادہ ٹیبل پر بیٹھا اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ اس کی نظر مسلسل ارشمان اور اپنے دوستوں کی طرف تھی، اور اب وہ رغبت سے چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا کھانا شروع کر چکا تھا۔ ابھی بھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اپنی نظروں کے مرکز میں لیے ہوئے ہے۔ منال کو بھی اسے کھانا کھاتے دیکھ بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی ناراضگی کے چکر میں اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب شیڈ کے نیچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے کل والے لمحے یاد کرنے لگی تھی جو اس کی زندگی کے بدترین لمحے رہے تھے، جس میں عزت کھو جانے کے ڈر سے وہ اب بھی کانپ اٹھی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے احان خانزادہ کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ ان نظروں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکا تھا جن کی تپش نے اسے بکھلا کر رکھا ہوا تھا۔ مردوں کی بھی اب انرجی ڈاؤن ہو چکی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ارشمان خانزادہ سب کو مہمان خانہ میں ٹھہراتے خود اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا، جب ارباز خانزادہ نے اس کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ کدھر میری جان، ابھی تو نے مجھے کمپنی دینی ہے، بھول گیا کس طرح کہ مہمان نوازی کروائی تھی؟ اب اپنا وقت آیا تو یوں بھاگ رہے ہو؟ ارباز خان نے اس کی گردن کو اپنے سکنجے میں لیتے دباتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھاگ کہاں رہا ہوں، بس چینج کرنے جا رہا ہوں۔ ارشمان خانزادہ نے بہانہ بنا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا تھا، لیکن ارباز خان زادہ اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا اور اسے بیڈ پر لا کر پٹکا تھا۔ میری جان، یہ تو بھول ہی جا کہ میرے ہوتے ہوئے تو اب اپنے کمرے میں جا سکے گا۔ ارباز خانزادہ نے اس کے اوپر تکیے سے وار کرتے کہا تھا۔ یار تیری بھابھی ویٹ کر رہی ہوگی، جانے دے۔ ارشمان خانزادہ نے اس کے خطرناک ارادے جانتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا تھا۔ بھابھی کا بہانہ مت کر، وہ تو اپنی جان خلاصی پر خوش ہی
ہوں گی جس طرح سے تو صبح سے ان کو لے کر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ارباز خان زادہ نے ایک بار پھر اس کے اوپر تکیے سے وار کرتے بے باک لہجے میں کہا تھا، یار تیری شادی نہیں ہوئی ابھی، اگر میں نے اس کی تعریف نہ کی تو ناراض ہو جائے گی، ویسے بھی تیری وجہ سے پہلے ہی ٹھیک سے اس کے ساتھ وقت نہیں گزار پایا۔ ارشمان خان زادہ نے بھی دوسرا تکیہ ہاتھ میں لیتے اس پر وار کرتے کہا تھا۔ شادی کی بات پر ارباز خان زادہ کو ظالم یاد آئی تھی جو اس کی نظروں کا مرکز بن کر اب کسی اور کا آنگن سجانے والی تھی۔ اس کو اپنی بات پر ایک دم چپ ہوتے دیکھ ارشمان خان زادہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ارشمان خان زادہ نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ بیڈ پر لٹایا تھا۔ سالے اس طرح پنگے مت لے، ابھی اگر تیرے نازک سامان پر گر جاتا تو تیری زندگی تو جنڈ ہو جانی تھی۔ ارباز خان زادہ نے اپنے چہرے پر چھائی مایوسی کو پیچھے کرتے اس پر ہنسی کا لبادہ اڑا تھا۔ اس کی بات پر ارشمان خان زادہ نے اس کو گور کر دیکھا تھا۔ ویسے یار سوچنے کی بات ہے، تیری دلہن تیرا ویٹ کر رہی ہے اور تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ احان خان زادہ کدھر غائب ہے؟ اور ارباز خان زادہ نے اس کی گوری کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ضرور اپنی میم کے قدموں پہ بیٹھا کل کے لیے اسے منا رہا ہوگا، ارشمان نے دوبارہ بیڈ پر لیٹتے کہا تھا۔ ارشمان خان زادہ کے ترلے شروع ہو چکے تھے اور ارباز خان زادہ بے حس بنا اسے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا۔ احان خان زادہ فضیلہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم آنی۔ احان نے کمرے میں داخل ہوتے فضیلہ بیگم کو سلام کیا تھا۔ وہ بھی چینج کر کے شاید لیٹنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام میرے بچے، کیسے ہو؟ آنی میں ٹھیک ہوں، منال کدھر ہے؟ احان نے ان کو گلے ملتے اپنے آنے کی وجہ ظاہر کی تھی۔ ابھی تک تو نہیں، کمرے میں آئی یہی کہیں بچیوں کے ساتھ ہوگی۔ فضیلہ بیگم نے اپنی چادر درست کرتے لا علمی ظاہر کی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، مجھے اس سے کچھ بات کرنی تھی اس لیے میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے بچے، فضیلہ بیگم نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ احان خان زادہ ان سے ملتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کو حیرانی ہوئی تھی کہ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی، اس لیے وہ ان کے کمرے سے نکلتا ٹیرس کی طرف اپنے قدم بڑھا گیا تھا۔ احان خان زادہ جیسے ہی ٹیرس پر آیا تو سامنے منال کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے سوتے دیکھ جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ شاید روتی روتی وہاں پر سو گئی تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشان اس کے رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ بال ہوا کے ساتھ اٹھتے اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ احان خان میسمرائز ہوتا اسے دیکھ رہا تھا، گھٹنوں کے بل بیٹھتا، اس کے بال جو چہرے پر جھول رہے تھے ان کو کان کے پیچھے کرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ منال، احان نے اسے کندھے سے ہلاتے آہستہ سے پکارا تھا، لیکن اس میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ منال، احان نے اس بار ذرا زور سے پکارا تھا تو منال نے اپنی بھاری ہوتی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کو سامنے دیکھ منال نے جھٹ سے پوری آنکھیں کھولی تھی۔ آپ یہاں؟ منال نے سیدھے ہوتے پوچھا تھا۔ میرا چھوڑو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ احان نے اس بار ذرا نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ میں ویسے ہی ٹھنڈی ہوا لینے آئی تھی، منال نے کھڑے ہوتے جلدی سے بہانہ بنایا تھا۔ ہوا لینے کے لیے تو اور بھی بہت سی جگہیں ہیں، احان نے بھی کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ پر مجھے یہاں ہی آنا تھا، منال کہتی آگے کی طرف بڑھی تھی جب اسے زور کا چکر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، احان نے اپنی مضبوط بازوؤں میں اسے بڑھا تھا۔ منال تم ٹھیک ہو؟ احان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، منال نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا تھا۔ لگ تو نہیں رہا، احان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کو تو ویسے بھی کچھ نہیں لگتا، منال نے نروٹھے پن سے کہا تھا، جبکہ اس کی خفگی پر احان خان زادہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ویسے بھی تمہیں میرے لگنے اور نہ لگنے سے کون سا فرق پڑتا ہے؟ احان نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے بے رخے لہجے میں کہا تھا۔ منال غصے سے اسے گھورتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی جب اسے ایک دفعہ پھر چکر آیا تھا۔ اس بار احان سچ میں پریشان ہوا تھا۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ احان نے اسے بازو سے پکڑ کر پوچھا۔ آپ کو کیا لگے میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ منال نے اپنا
बाजू उसकी गिरफ्त में से छुड़ाते भीगे लहजे से कहा था। आहान उसके भीगे लहजे को महसूस करता उसको एकदम अपने बाजुओं में उठाता नीचे की तरफ बढ़ा था, जबकि उसके इस तरह अचानक उठाने पर मिनाल बौखलाई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारे मुझे। मिनाल ने उसके बाजू से उतरने की कोशिश करते कहा था। चुप, अब मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। आहान ने उसके बाजू पर दबाव डालते गुस्से से कहा था। उसकी आंखों में गुस्से की लाली देख मिनाल दम सादे उसे देख रही थी, लेकिन वो उसको देखने के बजाय जल्दी से सीढ़ियों से उतरता किचन की तरफ बढ़ा था और उसे किचन में लाता चेयर खींच कर उस पर बिठाता फ्रिज में से खाना निकालकर ओवन में गर्म करके उसके आगे रख गया था, जबकि मिनाल उसको खुद के लिए इतना फिक्रमंद होते देख हैरानी से उसे देख रही थी। खाना खाओ कि अब यूं ही मुझे देखती रहोगी? आहान ने उसके सामने खाना प्लेट में डालकर रखा था। उसकी बात पर मिनाल ने जल्दी से नजरों का जाविया बदला था। तुम खाना खाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, आहान उसे कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। आहान को भी गए चंद सेकंड हुए थे जब उसकी कज़न आलिया किचन में दाखिल हुई थी। वाह मैडम वाह, मैं भी सोचूं, जो किसी की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखता वो कल की आई अपनी कज़न के साथ शादी कर रहा है। आलिया आहान की खाला की बेटी थी जो बचपन से ही उसे पसंद करती थी। वो काफ़ी दफ़ा खुद अपने मुंह से भी आहान का रिश्ता मांग चुके थे, लेकिन आहान ने हर दफ़ा इनकार ही किया था। क्या कहना चाहती हो तुम? मिनाल उसकी मौजूदगी पर और उसके लहजे पर हैरान होती सवालिया नज़रों से देख रही थी। बीबी, अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँगी, बिना निकाह के ही उसकी बाहों में झूम रही हो। अल्लाह जाने उसे क्या क्या नज़ारे दिखाए होंगे कि वो 2 दिन में ही तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। आलिया ने उसको मशकूक नज़रों से देखते तंजिया लहजे में कहा था। अपनी बकवास बंद करो। मिनाल उसकी बात पर गुस्से से पागल होती चीखे थी। आप यहाँ गैर मर्दों की बाहों में झूमती फिरे और हम बकवास भी ना करें? आलिया ने एक दफ़ा फिर उस पर तंज का तीर छोड़ा था। मिनाल जो उसके बात पर गुस्से से खड़ी हुई थी। तो मैडम, आप भी तो बचपन से इधर आती जाती रही होंगी, आप उनको नज़ारे दिखा लेती, शायद आपसे वो शादी कर लेते। मिनाल ने इस दफ़ा अपने गुस्से को दबाते मीठे लहजे में उसको तंज का तीर मारा था। उसकी बात पर आलिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। वो क्या है ना, तुम जैसी शहरी लड़कियों को जिनके बाप नहीं होते इस तरह से ही नज़ारे दिखाकर लड़कों को फंसाकर शादी करनी पड़ती है। लेकिन वो क्या है ना, मेरे माँ बाप जिंदा है, इसलिए मुझे किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं। आलिया ने इस बार मिनाल की दुखती रग पर हाथ रखा था। मिनाल का इस बार जब्त टूटा था और चटाक की आवाज़ किचन में गूंजी थी, जबकि आलिया गाल पर हाथ रखे हैरानी से उसे देख रही थी। इस बार तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, लेकिन अगली बार इस तरह की बकवास की या अगर अब तुम मुझे आहान के आगे पीछे नजर आई तो ये जो तुम्हारा आधा अधूरा लिबास जो तुम्हारी पाकीज़गी को दिखा रहा है और ये जो तुम्हारे 2 बाल हैं सर पर, ये सर पर नहीं रहेंगे। मिनाल ने उसके गाल पर हाथ फेरते उसके कंधों तक आते गोल्डन ब्राउन बालों पर तंज करते हुए कहा था, जबकि आलिया अभी भी गाल पर हाथ रखे हैरानी से आंखें फैलाए उसे देख रही थी। वो जब से यहाँ पर आई थी उसने मिनाल को ज़रा भी किसी से घुलते मिलते हुए नहीं देखा था, इसलिए तो उसे लगा था कि वो कोई गुमसुम और मासूम सी लड़की है, लेकिन वो तो बला निकली थी जिसको छेड़कर वो खुद ही पछता रही थी। हटो मेरे सामने से। मिनाल उसे बाजू से पकड़ते एक साइड पर करती बाहर की तरफ बढ़ी थी। आहान खान जो सीढ़ियां उतरता किचन की तरफ बढ़ रहा था, मिनाल को गुस्से से बाहर आते देख हैरान हुआ था। वो तो उसे अच्छा भला खाना खाते छोड़ कर गया
کر آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اہان نے اس کے سامنے آتے پوچھا تھا، لیکن منال اس کو اپنی لال انگار آنکھوں سے گھورتی دوسری سائڈ سے نکلتے اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ اہان کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ کو دیکھ رہا تھا اور کبھی ان کے بند دروازے کو۔ وہ تو اوپر سے اس کے نکاح کا جوڑا لے کر آیا تھا تاکہ اسے دے سکے، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتا۔ کچن سے عالیہ کو نکلتے دیکھ حیران ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اہان نے اس کو دیکھتے پوچھا تھا۔ عالیہ بھی اس کو غصے سے گھورتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی گال پر تھپڑ کا نشان دیکھتے اہان خانزادہ کو ساری کہانی سمجھ آ رہی تھی۔ ضرور عالیہ نے منال سے کوئی اوٹ پٹانگ بات کی ہوگی، اسی لیے اس کی شیرنی نے اس کو تھپڑ مار کر ہوش دلائی ہوگی۔ اہان یہ سوچتے مسکراتے ہوئے گنگناتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امید ہے گائز آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی، سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل۔ ہنستے رہے، مسکراتے رہے۔ ایپیسوڈ بالکل بھی چھوٹی نہیں ہوتی، میں فاسٹ پڑھتی ہوں اور اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو کافی، جو ابھی نیو بیز ہیں ان کو کافی دقت ہوگی۔ میں بڑی جلدی ایپیسوڈ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ایپیسوڈ چھوٹی نہیں ہوتی، کافی پیجز ہوتے ہیں۔